بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ کبھی کاف کا زیر ظاہر کرنے کے لیے آخر میں ہائے مختفی لگتی ہے۔ اس کے چند معانی ہیں۔ ایک، کاف اسم کے آخر میں تصغیر کے لیے آتا ہے، جیسے طفلک، کوچک، دخترک وغیرہ۔ دو، کبھی بیانیہ یعنی وضاحت کے لیے آتا ہے، جیسے شنیدم کے دارا یہ فرخ تبار ز لشکر جدا ماند روز شکار۔ تین، کہ کبھی استفہامیہ ہوتا ہے، جیسے اگر بر جفا پیش بشتافتے کہ از دست قہرش امان یافتے۔ چار، کہ کبھی تفضیلیہ بمعنی از ہوتا ہے، بتمنائے گوشت مردن بہ کہ تقاضائے زشت قصابان۔ پانچ، کہ یائے مجہول کے بعد موصولہ ہوتا ہے، جیسے ہر سوخت جانے کہ بکشمیر درآید گر مرغ کبابست کہ باپال و پر آید۔ چھ، کہ کبھی زائد ہوتا ہے، جیسے گہ چنین نماید و گہ ضد ان جس کے حیرانی نہ باشد کار دین۔ اچھا، کاف کے آخر میں کسرہ ظاہر کرنے کے لیے ہائے مختفی لگتی ہے۔ اس کو ہائے مختفی کہہ لیں، ہائے غیر ملفوظہ کہہ لیں، ہائے سکتہ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے چند معنی ہیں۔ یہ تصغیر کے لیے آتا ہے، سب سے پہلے ذکر یہ کیا کہ یہ تصغیر کے لیے آتا ہے۔ تصغیر یعنی کسی چیز کی چھوٹائی بتانا، چھوٹا ہونا بتلانا۔ طفلک چھوٹا بچہ، کوچک دخترک۔ کاف کبھی بیانیہ یعنی وضاحت کے لیے آتا ہے، جیسے جن معنوں میں ہم اردو میں کے بولتے ہیں، جیسے شنیدم کے دارا یہ فرخ تبار ز لشکر جدا ماند روز شکار۔ شنیدم میں نے سنا، کیا سنا، یعنی میں نے سنا کیا سنا۔ کے کا مطلب کہ آگے بتائے گا کہ کیا سنا۔ شنیدم سنا میں نے، کیا سنا آگے بتائے گا کہ دارا یہ فرخ تبار ز لشکر جدا ماند روز شکار۔ میں نے سنا کہ ایک بڑے خاندان کا کوئی لڑکا شکار کے دن اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ دوبارہ، میں نے سنا کہ مبارک خاندان کا لڑکا اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ تو یہاں جو کہ ہے وہ بات کی وضاحت کر رہا ہے، یعنی میں نے سنا، کیا سنا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آ جاؤ، وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا، آ جاؤ، کہ آ جاؤ۔ یہاں جو کیا ہے وہ بیان کی وضاحت کے لیے آیا ہے، بیانیہ اس کو کہتے ہیں۔ تین، کہ کبھی استفہامیہ ہوتا ہے، کون کے معنی میں، کون۔ اگر بر جفا پیش بشتافتے، شتافتن ہے، بشافتے نہیں، بشتافتے کہ از دست قہرش امان یافتے۔ اگر جفاکاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے میں جلدی کریں تو پھر کون اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے بچ سکتا ہے۔ کون کے معنی میں۔ کہ کبھی تفضیلیہ بمعنی از ہوتا ہے، از کے معنی میں، جیسے بتمنائے گوشت مردن بہ کہ تقاضائے زشت قصاباں، یعنی بتمنائے گوشت مردن بہتر از تقاضائے زشت قصابان۔ یہ حکایت ہے، شیخ سعدی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، یعنی گوشت کی تمنا میں، گوشت کی آرزو میں مر جانا اس سے بہتر ہے کہ آپ
قصائی سے قرض لیں اور پھر اس کو ادا نہ کر سکیں اور پھر وہ آپ سے بدتمیزی کرے، آپ سے بد اخلاقی سے پیش آئے، اس کی بدتمیزی سے بہتر ہے کہ آدمی گوشت کی تمنا میں ہی مر جائے، پیسہ نہ ہو تو ایسے ہی گوشت کی تمنا میں ایسے ہی مر جائے۔ تو یہاں بہترس کہ از کے معنی میں و تمنا یہ گوشت، یہ بہ یہ با نہیں ہے، یہ بہتر والا، بتمنا گوشت مردن بہ کے تقاضۂ زشت قصابان، یعنی بتمنا گوشت بہترس تقاضۂ زشت قصابان۔ 5 کہ یا مجہولہ کے بعد موصولہ ہوتا ہے۔ ہر سوخت جانے کے بکشمیر درآید، ہر سوخت جانے، ہر وہ سوختہ جان جو کشمیر آئے، ہر وہ سوختہ جان، تو جانے یہ موصول ہو گیا اب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یا مجہول آیا، پھر کے آ گیا، تو یہ کے موصولہ ہے کہلاتا ہے۔ ہر سوخت جانے کے بکشمیر درآید، گر مرغ کباب است کے بابالو پر آید۔ یہاں کے بھی لکھا ہے، یہاں صاحب کتاب نے ذکر نہیں کیا ہے، تھوڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اس شعر میں بھی غلطی ہوئی ہے، بشتافتے ہے وہ۔ یعنی کوئی بھی مریل آدمی جو کہ کشمیر میں آ جائے، اگر وہ جیسے مرغ کباب است، ایسی مرغی جیسا جس کے بل پر وغیرہ سب اڑا دیے، بالکل ننگی مرغی، اس حالت میں بھی آ جائے تو پھر وہاں کی آب و ہوا اتنی شاندار ہے کہ وہ اس کے بال پر دوبارہ ایسے آ جائیں گے، بالکل تندرست ہٹا کٹا ہو جائے گا۔ ہر سوخت جانے کے بکشمیر درآید، گر مرغ کباب است کے بابالو پر آید، کہ کبھی زائد ہوتا ہے، گہ چنین نماید و گہ ضد ان، جس کے حیرانی نباشد کار دین، کار دین یعنی کار این، دال بدلا ہوا ہے الف سے، کار این، تو جس کے حیرانی نباشد یعنی جز حیرانی نباشد کار این، حیرانی کے یعنی یہ کام حیرانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بس ایک حیرانی ہے کہ کبھی یہ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، تیرا یہ کام تو حیرانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، حیران کر رہا ہے مجھے۔ میم کے معانی چاہیے تو سمجھ گئے، یہاں زائد ہے۔ ایک، میم کبھی فاعل کی ضمیر ہوتی ہے جیسے گفتم، خوردم وغیرہ۔ میم کبھی مفعول کی ضمیر ہوتی ہے جیسے کتاب دادندم۔ 3، میم کبھی مضاف الیہ ہوتی ہے جیسے کتابم، دلم، اسبم وغیرہ۔ میم کبھی مضاف الیہ ہوتی ہے جیسے کتابم، دلم، اسبم وغیرہ۔ 4، میم امر کو فعل نہی بناتی ہے جیسے مکن بد کے بد بینی از یار نیک۔ 5، میم عدد کا مرتبہ متعین کرنے کے لیے عدد کے آخر میں لگتی ہے جیسے یکم، دوم، سوم، چہارم وغیرہ۔ 6، میم کبھی تانیث کے لیے ہوتی ہے جیسے بیگم، خانم وغیرہ۔ اچھا، میم کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ضمیر ہے واحد متکلم کی، یہ ضمیر کبھی فاعل بنتی ہے، کبھی مفعول بنتی ہے اور کبھی مضاف الیہ بنتی ہے۔ فاعل بنے گی تو ضمیر فاعلی، مفعول بنے گی تو ضمیر مفعولی، اور مضاف الیہ بنے گی تو ضمیر اضافی۔ پھر یہ ضمیر نہی کے لیے بھی آتے، میم ناہیہ بھی ہوتا ہے جو نہی فعل نہی میں لگتا ہے، مکن بد کے بد بینی از یار نیک، از ہے یا از۔ میم عدد کا مرتبہ متعین کرنے کے لیے عدد کے آخر میں لگتی ہے، جیسے ہم کہیں یک، ایک، دو، سہ، 3، چہار، 4۔ اب یکم پہلا، دوم دوسرا، سوم تیسرا، چہارم چوتھا، مرتبے کے لحاظ سے عدد کو بتلانا، پہلا، دوسرا، تیسرا، ان کا درجہ بتانا، ترتیب بتانا۔
درجہ متعین، مرتبہ متعین کرنے کے لیے آتی ہے۔ میم کبھی تانیث کے لیے بھی ہوتی ہے، جیسے بیگم، خانم وغیرہ۔ ان الفاظ کو ہم اردو میں بولتے ہیں بیگم، خانم وغیرہ، لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ بیگم، خانم ہے۔ فارسی والے آج کل اس کو بیگم اور خانم پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے۔ محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ بیگم اور خانم ہے۔ غالباً ترکی کے لفظ ہیں، یہ ترکی زبان سے آئے۔ نون کے معنی، نون کبھی نفی کے لیے آتی ہے، جیسے نہ گفت، نہ گوید وغیرہ۔ نون کبھی مصدر بنانے کے لیے آتی ہے، جیسے آمدن، خفتن وغیرہ۔ کبھی نون کے آخر میں ہائے مختفی یا یائے مجہول یا الف زیادہ کر کے نہ، نے، نہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک ہی شکل ہے اس کی۔ آج کا سبق کا خلاصہ، آج ہم نے 3 حروف کے بارے میں پڑھا ہے۔ سب سے پہلے کاف کے معنی، کاف کے 6 معنی ذکر کیے ہیں، اور بھی معنی ہیں لیکن کتاب میں 6 ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتلایا کہ کاف تصغیر کے لیے آتا ہے، جیسے طفلک، کوچک، دخترک۔ پھر یہ کہ کاف بیانیہ بھی ہوتا ہے، بیان کے لیے آتا ہے، وضاحت کے لیے۔ شنیدم کے دارا یہ فرخ تبار، زلشکر جدا ماند روز شکار۔ پھر یہ بتایا کہ کاف استفہامیہ ہوتا ہے، جیسے اگر بر جفا پیشہ بشتافتے کہ از دست قہرش امان جافتے، کون کے معنی میں۔ پھر کہ کبھی تفضیلیہ ہوتا ہے بمعنی از، بتمنائے گوشت مردن بہ کہ تقاضائے زشت قصابان۔ یہ کبھی یہ یائے مجہولہ کے بعد ہوگا تو موصولہ ہوتا ہے، جیسے ہر سوخ تجانے کے بکش، ہر سوخ تجانے کے، جانے کے یا جانی کے، ہر سوخ تجانے کے بکشمیر درایت، گر مرغ کباب بست کے بابالو پرایت۔ پھر کہ کبھی زائد ہوتا ہے، بس زینت کلام کے لیے آتا ہے، گہ چنی نماید و گہ ضد این، جس کے حیرانی نباشت کار دین۔ یہ دین کا مطلب دین مذہب نہیں ہے بلکہ این ہے، این۔ پھر میم کے معنی، میم ضمیر ہوتی ہے واحد متکلم کی، اگر یہ فاعل بنے گی تو پھر یہ ضمیر فاعلی کہلائے گی، مفعول بنے گی تو ضمیر مفعولی، اور مضاف الیہ بنے گی تو ضمیر اضافی کہلائے گی۔ اچھا، یہ جو ضمیر ہے یہ ضمیر متصل ہے، ضمیر پیوستہ ہے، الگ سے نہیں آتی۔ پھر میم فعل نہی کے شروع میں بھی آتی ہے، نہی بنانے کے لیے، اور میم عادت کا مرتبہ متعین کرنے کے لیے عادت کے آخر میں لگتی ہے۔ یہ ہم نے پہلے نہیں پڑھا، یہ بھی پڑھا ہے، یکم، دوم، سیوم۔ طریقہ یہ ہے کہ عادت کے آخری حرف کو ضمہ دو اور پھر میم ساکن لگا دو، یکم، یک سے یکم، دو سے دوم، سی سے سیوم، چہار سے چہارم۔ میم کبھی تانیث کے لیے ہوتی ہے، جیسے بیگم، خانم وغیرہ۔ اس کو لوگ بیگم اور خانم پڑھتے ہیں آج کل، فارسی والے اس کو بیگم اور خانم پڑھتے ہیں، لیکن تحقیق یہ ہے کہ بیگم اور خانم ہے۔ نون نفی کے لیے آتا ہے، معروف ہے، ہم پتہ ہے، نہ گفت، نہ گوید وغیرہ۔ نون مصدر کے آخر میں بھی آتی ہے، دال نون، تے نون، ٹھیک ہے، وہ بھی یہ۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ والا نون تو کلمے سے جڑ کے آتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہائے مختفی کے ساتھ آ جاتا ہے، جیسے نہ گفت، نہ گفت ہائے مختفی کے ساتھ پڑھیں گے ویسے ہی نہ گفت، لیکن لکھنے میں الگ ہو جائے گا۔ اور کبھی نے اور نہ یہ بھی آتا ہے، یہ بھی نفی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔